میرا آپ کا کل روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کا جس طرح اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالی ہمارے مالک اور خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے پروردگار ہیں، اللہ ہی ہمارا رب ہے، جس طرح میرا آپ کا کل روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کا ایمان کہ انبیاء علیہ السلام و تسلیمات اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تھے، جس طرح میرا آپ کا ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نبی اور رسول ہیں، اسی طرح کل روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ آپ حضرات نے تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر بہت اچھی گفتگو سماعت کی۔ میں آپ حضرات کے سامنے اب عقیدہ ختم نبوت کو پیش کرنا چاہوں گا تاکہ بڑے چھوٹے بوڑھے جوان پڑھے لکھے ان پڑھ سارے کے سارے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ صحیح طریقے سے معلوم کر کے اپنے دل و دماغ میں اسے محفوظ کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ایک نمبر مال، کھرا مال پہچان لو تو دنیا میں دو نمبر مال، کھوٹا مال جب سامنے آئے گا اور اسے ایک نمبر اور کھرا کہا جائے گا تو آپ پہلے ایک نمبر اور کھرے مال کو پہچان چکے ہوں گے، تو آپ کسی دجال کے دجل کا شکار نہیں ہوں گے، کسی فریبی کے فراڈ کا شکار نہیں ہوں گے، کسی جھوٹے کے جھوٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو کھرے مال کا پتہ ہوگا، ایک نمبر مال کا علم ہوگا، تو دو نمبر مال کو ایک نمبر مال کہہ کر کبھی بھی کوئی نہیں خریدے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ پیسے لے کر مارکیٹ میں چلے جائیں، ایک نمبر اور کھرے مال کا امتیاز نہ ہو، پہچان نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو چرب لسان مال بیچنے والا، دھوکہ دینے والا، فریب کرنے والا، جھوٹ بولنے والا بڑے اچھے انداز سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب کر کے دو نمبر کھوٹا مال ایک نمبر کہہ کر، کھرا کہہ کر آپ سے اصلی قیمت لے کر آپ کو دے دے گا، جس سے آپ کا نقصان ہوگا، اصل سرمایہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور جو مال لے کر آئیں گے وہ بھی نہیں بکے گا۔ اس لیے میرا آپ کا کل روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس انداز میں معلوم ہونا چاہیے جس طرح ہم رات کی تاریکی میں مین روڈ پر بس سے اتر کر چلتے ہوئے سیدھے اپنے گھر کے دروازے پر اندھیرے میں رکتے ہیں، کسی محلے والے سے پوچھنا نہیں پڑتا، کسی آدمی کی مدد لینی نہیں پڑتی، آپ کے دل و دماغ کی تختی پر اپنے گھر کا نقشہ اس انداز سے نقش ہوتا ہے کہ آپ کے قدم بغیر ڈگمگانے کے، آپ کا ذہن بغیر انتشار کے
آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے قدم آپ کو صحیح سلامت آپ کے گھر کے دروازے پہ لا کر کھڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے دل و دماغ کی تختی پر اپنے گھر کا ایڈریس، گلی کی چوڑائی، فاصلے کی لمبائی، ایک ایک چیز آپ کے دل و دماغ پر نقش ہے۔ اس لیے رات کی تاریکی آپ کی منزل پر چھا نہیں گئی، رات کی تاریکی میں بھی آپ اپنے گھر پر آسانی سے پہنچ گئے۔ دنیا ظلم سے، ستم سے، تاریکیوں سے، جہالت سے، کفر اور ارتداد اور زندگی سے جتنی مرضی بھر جائے، مگر ایمان کی نورانیت، ایمان کی روشنی، ایمان کی چاشنی، ایمان کی صلابت، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی رونق دل و دماغ کی تختی پر اس انداز سے نقش ہو چکی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان عقیدہ توحید پر بھی مضبوط ہے، ہمارا ایمان عقیدہ رسالت پر بھی مضبوط ہے، ہمارا ایمان عقیدہ ختم نبوت پر بھی مضبوط ہے، ہمارا ایمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بھی مضبوط ہے، ہمارا ایمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء پر بھی مضبوط ہے، ہمارا ایمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء پر بھی مضبوط ہے، ہمارا ایمان مہدی علیہ الرضوان پر بھی مضبوط ہے، ہمارا ایمان قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے پر بھی مضبوط ہے، ہمارا ایمان جنت دوزخ پر بھی ہے، ہمارا ایمان فرشتوں پر بھی ہے، ہمارا ایمان جنت میں جانے سے پہلے دوبارہ اٹھنے پر بھی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے اکابر سے قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں جو عقیدہ لیا ہے، اس عقیدے پر الحمدللہ آج میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے قائم اور دائم ہیں۔ قرآن کریم نے صحیح عقیدہ دیا، قرآن کریم نے ایک نمبر مال پیش کیا، قرآن کریم نے کھرا سودا پیش کیا، وہ ایک نمبر مال، صحیح عقیدہ، کھرا سودا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دیا۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبی کی تعیین بھی فرما دی، آخری نبی کی تعیین بھی فرما دی۔ حدیث پیغمبر میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے۔ کون سے نبی پہلے آئے یہ بھی بتا دیا، درمیان میں کتنے نبی آئے یہ بھی بتا دیا، آخری نبی کون ہے یہ بھی بتا دیا۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کے دروازے پر اپنا ایمان عقیدہ نظریہ لینے کے لیے۔ میرا آپ کا ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق کیا ہے؟ قرآن کریم سے دلیل طلب کیجئے۔ قرآن کریم 1، 2، 10، 20 نہیں، قرآن کریم کم و بیش 100 آیات طیبہ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا، آپ پر نعمت میں نے اتمام کر دی، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔
سب سے پہلے روئے زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما کر دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ اول الانبیاء آدم حضور نے فرما دیا، وآخرهم محمد حضور علیہ السلام نے فرما دیا۔ توجہ کیجئے، سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے اپنے بعد آنے والے بہت سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت کو پیش کیا۔ دوسرے نبی آئے، انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بطور نبی اور رسول کے پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے اور نظریے کو پیش کیا، اپنے بعد آنے والے بہت سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو پیش کیا، اپنے سے پہلے گزر جانے والے ایک نبی پر ایمان لانے کی دعوت کو پیش کیا۔ اب توجہ کیجئے، انبیاء علیہ السلام و تسلیمات آتے رہے، اللہ کے نبی آتے رہے، اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے نبی آئے، انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، اپنے بعد آنے والے بہت سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت کو پیش کیا، اپنے سے پہلے گزر جانے والے بہت سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کو پیش کیا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ اپنے متعلق پائے جانے والے غلط نظریے کو صاف کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خرق عادت پیدائش کو دیکھ کر بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، بعض کہنے لگے یہ خدا ہے، بعض کہنے لگے خدا کا بیٹا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ، جو عبد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو عبد ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا، جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، جو عبد ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا، جو عبد ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا، جو عبد ہوتا ہے وہ پروردگار نہیں ہوتا، جو عبد ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا۔ انی عبداللہ، میں تو خالق کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں تو مالک کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں تو اس پروردگار کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں تو اس مالک کائنات کا ایک بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، جس نے مجھے اسی لسٹ کا ایک فرد بنایا ہے جو لسٹ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، جس نے اگلے نبی پہ ختم ہونا ہے۔ مجھے اللہ نے نبوت کا منصب دے کر، رسالت کا منصب دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے نبوت کا منصب دے کر، مجھے رسالت سے سرفراز فرما کر، کتاب ہدایت دے کر اس بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ رہا یہ سوال کہ مجھ سے پہلے نبیوں نے دعوت کیا پیش کی، آؤ میں تمہیں اپنی دعوت بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب دیا۔ غور سے سن لو، خدا تین نہیں ہے، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میری ماں خدا نہیں ہے، جبریل امین خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ ایک ہے۔ مجھ سے پہلے کم و بیش 1,23,998 نبی گزر چکے ہیں۔ اب میرے بعد پہلے تم نے یہ سن رکھا تھا بہت سارے نبی آئیں گے، اب میں تمہیں یہ سناتا ہوں کہ میرے بعد صرف اور صرف وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اب میرے بعد صرف اور صرف ایک نبی، ایک رسول آئے گا،
جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، اللہ کی وحدانیت کو بھی پیش کر دیا، اپنے سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے کو بھی پیش کر دیا، اپنے بعد آنے والے نبی کی بھی بشارت دے دی۔ اب حضور علیہ السلام سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اپنے والد گرامی اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا اثر ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم نے جس احمد کی بشارت دی تھی وہ میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد انا احمد انا الماہی انا الحاشر انا العاقب۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے اللہ نے کئی نام رکھے ہیں، میرا نام یہ بھی ہے انا محمد، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام ماہی بھی ہے، میرا نام حاشر بھی ہے، میرا نام عاقب بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کو کئی ناموں سے یاد فرما دیا۔ آپ نے میں نے بارہا سنا حضور علیہ السلام کے بہت سارے نام ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، نام تو عموماً ایک یا زیادہ سے زیادہ دو ہوتے ہیں، ایک ننہال والوں نے رکھ دیا، ایک ددھال والوں نے رکھ دیا، اس نے عبد الرحمن کہہ دیا، انہوں نے عبداللہ کہہ دیا، زیادہ سے زیادہ دو وگرنہ ایک نام ہوتا ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام کے کئی نام اللہ نے رکھے، یاسین کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، طٰہٰ کہا، نہ جانے کن کن الفاظ سے اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یاد کیا۔ نام تو ایک ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ دو ہوتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کے اتنے سارے نام رکھے گئے۔ علماء کہتے ہیں کبھی آپ نے ماں کو دیکھا ہے جب وہ اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے، نام اس کا عبداللہ ہوتا ہے، پیار اور محبت سے کبھی اس کو کہتی ہے میرا چاند، کبھی کہتی ہے میرا تارا، کبھی کہتی ہے میرا دل، کبھی کہتی ہے میرا جگر، کبھی کہتی ہے میرا لڈو، کبھی کہتی ہے میرا مکھن۔ نہ جانے ماں اس اپنے بچے کو دیکھ کے مارے محبت کے، مارے پیار کے کتنے کتنے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ اگر یہ ماں اپنے اس بچے سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ خالق جس نے مخلوق کو بنایا ہی محمد الرسول اللہ کے لیے، وہ خالق جس نے دنیا کو بنایا ہی محمد الرسول اللہ کے لیے، پیچھے محبت کا سیلاب اتنا تھا، وہ احمد سے پورا نہ ہوا، وہ محمد سے پورا نہ ہوا، تو اللہ نے اظہار محبت کے لیے مختلف ناموں سے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ اب اللہ کے نبی آگئے، نبی الانبیاء آگئے، امام الانبیاء آگئے، خاتم النبیین آگئے، انہوں نے بھی دعوت پیش کی میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کو مانو۔ مجھ سے پہلے کم و بیش 1,23,999 نبی گزر چکے ہیں، اب میرے بعد آنے والے نبیوں سے متعلق تم نے اس سے پہلے سنا ایک آئے گا، اس سے پہلے سنا کئی آئیں گے، اب مجھ سے سنو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب مجھ سے سنو میرے بعد کتنے نبی آئیں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب مجھ سے سنو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ وہ آیات طیبہ ہیں
جو نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر پیش کی گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جہاں قرآن کریم سے میرے آپ کے عقیدے کو مضبوط کیا، وہاں زبان نبوت سے فرما دیا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور نیا نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم سے ثابت، ختم نبوت کا عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت، ختم نبوت کا عقیدہ اصحاب پیغمبر کے اجماع سے ثابت۔ خلافت صدیقی میں سب سے پہلا اجماع جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر ہوا۔ 14 صدیوں سے امت مسلمہ عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے۔ میرا آپ کا ایمان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف پیش کرنے لگا ہوں، اسے یاد کر لو تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا سبق یاد کر کے آئیں۔ ٹھیک ہے، غور سے سننا ہے، میں پوچھوں گا بھی سنوں گا بھی، یہ نہیں کہ اب ہم ہی بولی جائیں گے، بس غور سے سننا۔ حضرت عقیدہ ختم نبوت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ پھر سنو عقیدہ ختم نبوت کی تعریف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی، ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی، تشریعی، یہ نام سن لو۔ آپ بھی سن رہے ہو؟ ہاں اسپیکر والے، میں آپ سے بھی سنوں گا، آپ بھی جلسے کا حصہ ہو۔ آپ یہ نام سن لو۔ آدمی بس اوقات کوئی ایک چیز دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس نے ایک نام سنا کسی چیز کا، بھول گیا، تو وہ گھومنے پھرنے کاغان گیا، سیر کرنے، برف باری دیکھنے۔ چلو مثال کے طور پر اس نے پیپسی بوتل کا نام سن رکھا تھا، دیکھی نہیں تھی، پی بھی نہیں تھی، مگر تعریفیں بڑی سنی تھی مولانا محمد حسین ناصر صاحب سے۔ بہت تعریفیں سنی تھی کہ پیپسی بوتل ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، 6 بندوں کا کھانا ایک بندہ کھا لے، اس کے بعد 1.5 لیٹر پیپسی پی لے، سارا کھانا غائب۔ بڑی تعریفیں سن رکھی تھی۔ تو آپ گئے گھومنے پھرنے کاغان، وہاں آپ بس سے اترے تو آپ سامنے ایک آدمی کہہ رہا تھا 1.5 لیٹر کی پیپسی 50 روپے، 1.5 لیٹر کی پیپسی 50 روپے، 1.5 لیٹر کی پیپسی 50 روپے۔ آپ نے سانگی کے جلسے میں مولانا محمد حسین ناصر سے 10 دفعہ پیپسی کا نام سنا تھا۔ جیسے ہی آپ کاغان میں بس سے اترے تو سانگی کی پیپسی کا نام سنا ہوا آپ کو کاغان میں یاد آ گیا۔ آپ نے دوسرے دوست سے کہا یار وہ مولوی نہیں آیا تھا کمزور سا،
اس مولوی صاحب نے یہ نام لے رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، جو بھی کہہ رہے تھے یار، کیا کہہ رہے تھے، ہاں پیپسی کہہ رہے تھے، پیپسی، لے لو لے لو لے لو یار یہ بہت مہنگا. نہیں یار مولوی صاحب نے بڑی تعریفیں کی تھی، پی کے تو دیکھیں. آپ نے نام سنا اور بھول گئے، کئی سالوں کے بعد دوبارہ آپ کے کانوں میں نام پڑا تو فوراً 4 سال پہلے سانگی کی مسجد میں آپ نے جو پیپسی کا نام سنا تھا آپ کو فوراً یاد آ گیا. آج یہاں ختم نبوت کانفرنس میں بیٹھ کر، اپنی سانگی کی مسجد میں بیٹھ کر، ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی، تشریعی یہ نام سن لو، پھر بے شک بھول جاؤ، اور اللہ آپ کو دین کے لیے دنیا کے کونے کونے میں لے جائے. آپ افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغ کے لیے جائیں، وہاں قادیانی اژدہا، قادیانی خنزیر 2 ٹانگوں والا چلتا پھرتا نظر آئے، وہ آپ کے سامنے آ کے کہے کہاں سے آئے، آپ کہیں پاکستان سے، کون سے صوبے سے، سندھ سے، کون سے شہر، سانگی روڑی سکھر سے، ہاں اچھا ماشاءاللہ مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا، کھاتے پیتے علاقے سے آیا ہے، کمزور سا ہے. تو اس نے دوستی پیار محبت لگایا، ایک دن دعوت کی، اگلے دن پھر اس نے اپنا حرامی پن شروع کیا جو قادیانی کرتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کو پیش کیا. مرزا غلام قادیانی صاحب ہندوستان میں ایک آدمی تھے، پیدا ہوئے تھے، بڑے اچھے تھے، یہ تھے وہ تھے فلاں تھے، وہ ذلی نبی ہیں. جیسے ہی اس نے ذلی نبی کا نام سنا تو سانگی کی مسجد میں مولانا محمد حسین ناصر سے جب انہوں نے سنا تھا کہ ہندوستان میں 1840 میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ نے اس کا نام غلام احمد رکھا، آگے جا کے 1880 کے بعد اس نے دعوے کرنے شروع کیے. 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے اس نے ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی نبوت کے دعوے کیے تھے. وہ مسلمان بجلی کی طرح شیر کی گن گھرج کے ساتھ اس قادیانی مرزائی کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں اتنا بھی سادہ نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو، ہے کہ نہیں؟ میں اتنا بھی سادہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے میرے کپڑے کاٹن کے ہیں اور اس کو بل پڑے ہوئے ہیں، میں نے یہاں افریقہ میں آ کے استری نہیں کیے، پر میں اپنا ایمان مکمل طور پہ استری کر کے لے کر آیا ہوں. میرا ایمان یہ ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے بعد نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی امتی، نہ ہی غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی، کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا. مرزا غلام قادیانی نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کافر تھا. مرزا غلام قادیانی نے بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، کفر کا ارتکاب کیا. امتی نبوت کا دعویٰ کیا، کفر کا ارتکاب کیا. غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، کفر کا ارتکاب کیا. تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، کفر کا ارتکاب کیا. پیغمبر کے بعد جو ذلی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو بروزی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی اسلام سے خارج، جو امتی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی اسلام سے خارج، جو غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی اسلام سے خارج، جو تشریعی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی اسلام سے خارج. اب مل کے سارے اکٹھے ہو کے جواب دو، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان سارے بولو، ایسے نہیں ہے، مل کے سارے بولو، خاموش، سب کو بولنا پڑے گا. جو نہیں بولنا چاہتے شرافت سے بول پڑے، اچھے رہیں، ٹھیک ہے؟ سب مل کے بولو، یہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے. آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے فرش پر اپنے ایمان کی گواہی دیں گے، عرش پر ہمارے ایمان کی حاضری لگے گی. میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ یہ در و دیوار، کوچہ و بازار، ذرہ ذرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا کل قیامت والے دن ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے. سارے مل کے بولو پورا زور لگا کے، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان. ابھی بھی سارے نہیں بولے، ابھی بھی سارے نہیں بولے. اسٹیج والوں پر تو بولنا ویسے ہی منع ہے، باقی سامنے والے تو بولے. مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان یہ نہیں بولتے، یہ سمجھتے ہیں ادھر دیکھتا ہے، میں ادھر بھی دیکھتا ہوں.
آپ سارے مل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے یوں لہرا کے، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ جو 5 منٹ آپ نے اپنے بلوانے پہ لگائے ہیں یہ ایکسٹرا ہے، آپ پہلے بول پڑتے تو گاڑی جلدی آگے چل پڑتی۔ کیا کھا رہے ہو؟ چنگم کھا رہے ہو؟ ہاں ویسے ہی ایسے ایسے کر رہے ہیں، دھیان سے بیٹھو نا، ہاں دھیان سے غور سے سنو، ایک دفعہ پھر سنو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ زمین اوپر آسمان نیچے ہو جائے، آگ اور پانی اکٹھے ہو جائیں، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، مغرب کی بجائے مشرق میں ڈوب جائے، زمین و آسمان کا سارا نظام تہو بالا ہو جائے، مگر یہ بات یاد رکھنا محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں۔ سارے بولو نہیں۔ موٹے تو زور نہیں لگا رہے، ایسے ایسے زور سے بولو، سارے خاموش ہو، تم اکیلے بولو، آواز نہیں نکلتی، زور سے بولو۔ کون؟ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں سارے بولو۔ اچھا آپ میرے مجبور کرنے سے بول رہے ہو یا اپنے ایمان کی وجہ سے بول رہے ہو؟ کون کون ایمان کی وجہ سے بول رہا ہے؟ ہم سب کا ایمان ہے۔ یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بعد میں لوگ کہتے ہیں یار مولوی نے سانو تکے نہ نہیں بلائی گیا، پنجابی سمجھ نہیں سمجھ، مولوی صاحب نے مجبور کر دیا ہمیں بولنے پر، مولوی صاحب ہمیں مجبوری سے بلوا رہے تھے، مجبوراً نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی قادیانی مرزائی سے ہمارا ٹاکرا ہو اور وہ قرآن کریم کی آیت پڑھے، اس کا غلط ترجمہ کرے، کوئی عربی کی عبارت پڑھے، اسے حدیث کہے، اس کا غلط ترجمہ کرے اور میرے سادہ مسلمان کو کہے یہ دیکھو قرآن کی آیت کہتی ہے حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے اور وہ مرزا قادیانی ہے، تو آپ کہیں گے یار دیکھا ہمارا مولوی ایسے زبردستی ہمیں بلوا رہا تھا۔ تو آپ نے اس قادیانی مرزائی کے دھوکے میں نہیں آنا۔ قرآن کریم کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے، حدیث میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے، ایک بھی ضعیف سے ضعیف قول ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ ایمان عقیدہ مضبوط، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سارے بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات، کاکے ادھر دیکھو میری چاند، لو اب بتاؤ، بھول گئے بٹن۔ دوسری بات، دوسرا عقیدہ، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ خوب غور سے سنو، آج کل یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، ابھی میں سکھر سے آ رہا تھا تو ایک صاحب مل گئے چلتے چلتے راستے میں، انہوں نے 2-3 باتیں پوچھی، دلیل کے طور پر موبائل کو پیش کیا کہ موبائل میں یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی موبائل پر آنے والے سکالر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ہمارے مسلمان کو اپنے ایمان عقیدے نظریے کا پتہ نہیں ہوتا۔ کسی ایسے آدمی بے دین قادیانی مرزائی منکر حدیث غامدی ان جیسے لوگوں کے تھکے چڑھ جاتا ہے، وہ اس کے ایمان پر شب خون مارتے ہیں۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کھرا مال لے لو، اصلی سودا پہچان لو، پھر بے فکر ہو کے جس مرضی مارکیٹ میں پھرو، کہیں بھی لٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا، کہیں بھی دھوکہ کھا کے 2 نمبر مال نہیں خریدو گے، اور بڑے سے بڑا تیز ترار اگر 1 نمبر مال کو نہیں پہچانتا تو اس کو دھوکہ دینے والے اس سے بھی تیز دنیا میں موجود ہیں۔
اس لیے میں بار بار اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ مضبوطی سے تھام لو. غلط بات آپ کے سامنے آئے گی خود بخود ریجیکٹ کر دو گے. اور اگر ہمیں اپنے ایمان، عقیدے، نظریے کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی بھی گڑبڑ کر سکتا ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہمارا ایمان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں. آسمان پر موجود ہیں. فوت بولو، سارے بولو. قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ 3 جملے یاد کر لو. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، فوت نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اس کے خلاف ساری دنیا کے قادیانی، مرزائی، غامدی، بے دین، ملحد اکٹھے ہو کے یہ کہہ دیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، آسمان پر نہیں ہے، قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے، ہم ان کی بات کو، سارے بولو، یہ جو کھڑے ہیں یہ بھی بولیں، ہم ان کی بات کو، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، نظریہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے. یہودی، عیسائی، قادیانی، غامدی. یہودیوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ایسے کر لو. وہ ایک گھر میں ساس اور بہو کی لڑائی بہت ہوتی تھی، تو وہ مولانا محمد حسین ناصر صاحب جیسے پیر کے پاس آیا ایک آگے کہنے لگا جی، وہ سانس آ گئی، وہ آگے کہتی ہے میری جو بہو ہے نا بڑی لڑاکی، ناک میں کیا پورے جسم میں دم کر رکھا ہے، لڑائی ڈال رکھی. تو مولانا محمد حسین ناصر بڑے جہان دیدہ آدمی تھے، انہوں نے اس سانس کی گفتگو سے سمجھ لیا کہ یہ خود ہی چولہا ہے. تو انہوں نے ایک کاغذ لیا، اس کے سامنے اس کو لپیٹا، کم کر کے اس کو دے دیا اور کہا اماں یہ لے جاؤ، جب تمہاری بہو گھر میں لڑائی کرنی شروع کرے تو تم نے یہ جو ہے نا یہ ایسے رکھ لینا. ایک ہفتے کے بعد وہ اماں آ گئی، سائیں کیا تعویذ دیا آپ نے، میرا گھر تو جنت بن گیا، میرا گھر تو جنت بن گیا. یہ خود ہی لڑاکی تھی، ایک سانس میں 100 گالیاں نکالتی تھی، لڑائی تو ہونی تھی. تو جب یہ خاموش ہو گئی لڑائی ختم ہو گئی. تو آپ 5 منٹ کے لیے یوں کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب مسلمانوں کا ایمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے. یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. عیسائیوں نے بھی یہودیوں سے یہی نظریہ لے لیا، عیسائیوں نے یہودیوں سے یہی نظریہ لیا، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا. 50 سال مرزا غلام قادیانی حیات عیسیٰ علیہ السلام کا قائل رہا. اس کے بعد اس نے خود مسیح بننے کا شوق اٹھا. جب اسے خود مسیح بننے کا شوق اٹھا تو پھر اس نے حیات مسیح کا انکار کر دیا. تو یہودیوں کا نظریہ غلط، عیسائیوں کا نظریہ غلط، قادیانیوں کا نظریہ غلط. قادیانیوں سے جاوید احمد غامدی نے ذرا سائنٹیفک انداز میں انکار حیات مسیح کیا، جدید انداز میں. تو یاد رکھیے یہودیوں نے جو یہ کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا یہ بھی غلط، عیسائیوں نے جو یہ کہا کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا یہ بھی غلط، مرزا غلام قادیانی نے یہ جو کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یہ بھی غلط، جاوید احمد غامدی نے جو یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یہ بھی غلط. قرآن کریم فرما رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ،
نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زندہ، جس جسم کو یہودی قتل کرنا چاہتے تھے اسی جسم کو بچا کر اللہ پاک پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر دوبارہ ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں ہے، قادیانیت روئے زمین پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف چلتی پھرتی بغاوت اور اہانت کا نام ہے۔ اسلام کے خلاف ایک متوازی نئے روپ کو لے کر اسلام کا نام دے کر کھڑی کی ہوئی قادیانی سازشی سیاسی تحریک